السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ شو کا آغاز کر رہے ہیں محترم جناب لطیفی صاحب اور ان کے اہل محلہ کی باتوں سے۔ جنید صاحب، کون سا محلہ اور کون سے اہل محلہ؟ ایک چھوٹی سی بات سے محلہ میدان جنگ بن گیا۔ بھائی صاحب آہستہ بولیے، میرے لطیفی صاحب محو آرام ہیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، محو آرام نہیں، آرام تو ہم پہ حرام ہو چکا ہے، مگر آج لب کشائی نہیں ہوگی۔ جنید میاں، باتیں تو بہت ہیں، الفاظ نہیں مل رہے، کیونکہ جو ہوا آج محلے میں، یقین کیجئے نہ الفاظ ساتھ دے رہے ہیں نہ زبان ساتھ دے رہے ہیں۔ بیان تو کیجئے، الفاظ بھی مل جائیں گے۔ یقین مانیے جنید میاں، آج ہجرت کے 75 سال بعد پہلی دفعہ لکھنؤ کی گلیاں ہمیں بڑی شدت سے یاد آئی۔ جب ہم اپنی حویلی سے نکلا کرتے تھے تو بازار تک پوری گلی میں قطار در قطار ہمارے درباری کھڑے کارنش بجا تھے، اور ہم بغیر کسی طرف دیکھے سیدھے سواری میں بیٹھے بیٹھے بازار تک پہنچتے تھے، اور بازار پہنچ کر ہم اپنی سواری سے نیچے اترتے تھے اور بڑے آرام سے اپنے ڈول میں آدھا سیر دہی ڈلوا کے واپس اپنی حویلی پہنچ جائے، اور وہ بھی ادھار۔ اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی پیسے پہنچ جائے، وہ تو خود کہہ دیتے تھے بھائی ادھار ٹھہرے، انشاءاللہ اگلی دفعہ دے دیں گے۔ اچھا لطیف صاحب، یہ تو دسو کہ آدھا سیر دہی سر تو نہ سی؟ ہمارے خاندان کے لیے آدھا سیر بھی بہت ہوتا ہے، آپ تو آدھا سیر ٹوتھ برش کے اوپر لگا کے دانت صاف کر لیتے ہیں۔ جنید میاں، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حد ہو گئی ہے۔ یقین مانیے لطیفی اسٹریٹ میں جس طرح کا غل غپاڑا ہم نے دیکھا، جس طرح کا لہو لہان ہوتے ہوئے ہم نے اپنے ہمسایہ گلی میں خیر کرے، ہوا کیا ہے؟ ارے کیا بتائیں آپ کو بھابھی بٹنی کہیں نظر آ رہی ہے؟ ہاں، میں پوچھنے لگا تھا بھابھی کا ہے جی؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس لیے نہیں نکلی گھر سے کہ ان کے ٹوکن شاٹ ہیں؟ نہیں، وہ تو میں نے دیکھا ہے، ان کو ایم ٹیگ لگا ہوا ہے یہاں پہ۔ ارے بھائی کیا بتائیں آپ کو، وہ جو بھابھی چکتائی بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے بٹنی بھابھی کے سر میں ڈنڈا مار کے ان کو لہو لہان کر دیا ہے۔ اسپتال میں ہیں، اسپتال میں ان کے ساتوں بھائی ابھی تو اسپتال میں ان کی تیمارداری پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ آ جائے بھائی، وہ بھی، ہم نہیں ڈرتے کسی سے۔ اور میں نے بالکل ان کے سر میں ڈنڈا نہیں مارا، ان کی ماشاءاللہ صحت اتنی ہے کہ اپنے وزن سے خود گری اور ان کا سر پھٹائے۔ لطیفی صاحب آپ بتائیں، ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ بھائی ہم تو چشمدید گواہ ہیں، اسی لیے تو پریشان ہیں کہ اگر آگے پولیس نے ہم سے پوچھا تو کیا بتائیں گے۔ نہیں چلیں آن کیمرہ بتا دیں آپ۔ جنید میاں، ہوا کچھ یوں کہ بھابھی بٹنی نے گھر میں شلگم تیار کرنے کے لیے چیلے اور چھلکے شلگم کے بس ہونی نے ہونا تھا، ورنہ ہمیشہ بٹ اور بٹنی تو چھلکوں سمیت شلگم کھاتی ہیں۔ بٹ صاحب کا موقف ہے نا کہ سبزی کے چھلکوں میں فائبر اور وائٹامن زیادہ ہوتے ہیں۔ بس اس دن پھر بٹنی بھابھی نے فائبر اور وٹامن ایک ٹوکری میں ڈالے اور باہر گلی میں پھینکنے کے لیے نکلی تو موصوفہ کہیں گلی میں کھڑی تھی، انہوں نے سر پہ ڈنڈا اس لیے مار دیا کہ ہمارے دروازے کے آگے چھلکے پھینکنا چاہ رہے۔ چھلکے پھینک دیے تھے اس نے ہمارے دروازے کے آگے، مگر چھلکے پھینکنے کا یہ نتیجہ تو نہیں نکلنا چاہیے کہ ڈنڈا مار کے سر ہی پھاڑ دیا۔ لطیفی صاحب، کوئی ایک دن کی بات ہو تو انسان مان بھی لے، یہ تو روز کا اس نے معمول بنا لیا تھا۔ وہ میرا گھر ہے، کوئی کچرا کنڈی نہیں ہے وہاں۔ ہاں بالکل۔ بھائی ہم نے تو خود بٹنی بھابھی کو کہا تھا کہ کیوں آپ کسی کے دروازے کے آگے چھلکے پھینکتی ہیں، آپ کو چاہیے اپنے دروازے کے ساتھ ہی پھینکیں۔ وہ کہتی ہیں ہم اس لیے اپنے دروازے کے پاس نہیں پھینکتے کہ بٹ اٹھا کے کھا لیتا ہے۔ شلجموں کے بھی؟ بٹ صاحب آپ کریلوں کے چھلکے بھی کھا جاتے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا کیا بھی بھابھی بٹنی نے تو کیا اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ کوئی محلے دار اٹھ کے ان کا سر ہی پھاڑ دے؟ عورتوں کو تو میرا خیال ہے زیب نہیں دیتا کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی ہاتھا پائی ہو کہ سر ہی پھاڑ دیا جائے۔ یہ جو ہمارے یہاں عدم برداشت کا رویہ ہے نا، اس کا آغاز محلے سے ہی ہوتا ہے، محلے سے لے کے پھر اوپر ملک کی سطح تک ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ ہاں جی، وہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں،
ہم تو اس دن کے اونچی آواز میں بول بھی نہیں رہے کہ بھائی یہ اتنا زیادہ تشدد تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا محلے داری میں. ہائے میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے میرے بیٹے کو تھپڑ دے مارا, میں کیسے برداشت کرتی. حالانکہ اس بیچارے نے صرف اتنا ہی بولا ہے, آنٹی آپ ہمارے دروازے کے آگے چھلکے نہ پھینکیں, اپنے دروازے کے آگے پھینکیں. اس میں کیا بری بات کر دی اس نے؟ بھابی جان آپ کا بچہ سارا دن ہمارے تھڑے پر کھیلتا ہے, اور یہ کم از کم چھلکے سے تو بڑا ہی ہے. اور کھیل بھی کون سا کھیلتا ہے, یہ کھیلتا ہے. اور جنید صاحب ہم نے تو نہیں کہا کہ جاؤ اپنے دروازے پر, اگر میری بیگم نے اس کے منہ پر ایک پیار سے تھپڑ مار ہی لیا, کون سا یہ بے ہوش ہو گیا تھا. ویسے بھی ایک بزرگ نے تھپڑ اگر مار ہی دیا بچے کو تو کوئی اتنا مسئلہ تو نہیں ہے. اور اس بچے کا منہ ایسا ہے, اس کے منہ پہ تھپڑ مارو نا آواز ہی نہیں آتی. معمولی سی بات پر میری بیگم کا ساری پھاڑ دیا آپ نے. اب وہ پٹی کروا کے ہسپتال میں پڑی ہوئی ہے. جنید صاحب یا پٹی بابرا شریف کے سر پہ اچھی لگی ہے یا میری بیگم کے سر پہ ہے؟ بابرا شریف کو پٹی کیوں لگی تھی؟ فلم میرا نام ہے محبت میں انہوں نے پٹی کروائی تھی. یعنی اپنی جہالت کی انتہا دیکھے اپنی مومو جیسی عورت کو بابرا شریف کنسیو کیا ہوا ہے. زبان کو لگام دے چکتائی, شکر کر محلے دار مجھے یہاں لے آئے, ورنہ بدلہ تو میں وہی لے لیتا آپ سے. آپ لے لو بدلہ, کون سا بدلہ لینا تم نے؟ چکتائی ایک گھر میں 2 زخمی اچھے نہیں ہوتے, میں کہہ رہا ہوں. یعنی بٹ کی دلیری دیکھیے کہ ابھی لڑائی ہوئی نہیں ہے, پہلے ہی اپنے آپ کو زخمی کر رہے. یہ دلیری نہیں, بٹ صاحب کی صلح ہوئی ہے. جنید صاحب بہت شرمندگی ہوئی, واہ خدا آج تو اتنا شرمناک واقعہ پیش آیا ہے لطیفی اسٹریٹ میں کہ جی چاہ رہا تھا کہ جو لطیفی اسٹریٹ کا بورڈ ہے اس کے اوپر میں جا کے کالا رنگ پھیر دوں. یہ نیک کام مجھے کہو, میں ابھی کیے دیتا ہوں, بلکہ رنگ بھی پلے سے لگواؤں گا. رنگ تو تیرے منہ پہ ہوگا کالا, یاد رکھنا میری بات. بس کرے, تجھے بد دعائیں لے بیٹھیں گی چکتائی. اس سے بات کرنا بتاؤ, میں لطیفے تمہیں بتا دوں. ان کی دلیری وہ بہت غصے والے ہیں, آپ تو جانتے نہیں ان کو. بس وہ تو فوراً خون خرابے میں اتر آتے ہیں. آج ہم نے خود دیکھا ہے نا گلی کے اندر ان کو یہ کانپ رہے ہیں یا آپ کو کرونا ہوا ہے؟ غصے میں ہم کام. اچھا ان کو ہم نے خود دیکھا ہے نا ڈنڈا چلاتے ہوئے. وہ یار اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ غصے سے کانپ رہے ہیں. ہمارے تو بھائی ہیں چکتائی صاحب, غصے سے کانپ رہے ہیں نا. تشریف رکھیں. غصے نہ کام رہے یا کوٹ ٹھنڈا پائے ہو. یہ بات ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ محلے میں ہونے والے یہ جو چھوٹے موٹے واقعات ہیں نا, یہی پھر بڑے واقعات کی صورت میں منتج ہوتے ہیں. اور کیا جلیل میاں, ہم تو خود یہ سوچ رہے ہیں اس وقت کہ بھابھی جان نے جو ڈنڈا رسید کیا ہے وہ بٹنی بھابھی کو, ان کے تو 7 بھائی ہیں, اب وہ 7 بھائی آگے پتہ نہیں کیا گل کھلائیں گے محلے کے اندر. کچھ بھی نہیں کریں گے لطیفی چچا, گن مین بٹھا رکھے ہیں ابو نے حویلی پہ. اور کاکا ایک گن مین بیٹھے کے بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں. اس کے 7 بھائی ہیں میری بیگم کے, وہ سب سے بڑے بھائی کا انتظار کر رہے ہیں. وہ جو بندوقیں آپ کہہ رہے تھے چلنی ہے وہ سب سے بڑے بھائی کے پاس ہے. جی ہاں, 7 بھائی ہیں تو میں کیا کروں, میں نے بھی اپنے کزن کو فون کر دیا ہے. آج کل لاہور پولیس میں لگا ہوا ایس پی, ساتوں کے ساتوں کو جیل بھجواؤں گی, جیل. آج کل لاہور پولیس میں جی ایس پی. ماشاء اللہ. یہ لاہور کے اندر ہی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کے دروازے کے آگے کوڑا پھینک دیتے ہیں. ایسی بدتمیزی چھوٹے شہروں میں کم دیکھنے کو ملتا ہے. نہیں ویسے چھلکے نہیں پھینکنے چاہیے کسی کے دروازے کے آگے. چلو ہو گئی بابر صاحب غلطی, معاف کر دینا چاہیے. تو بٹ صاحب مجھے بیگم کے 7 بھائی وہ دیگے پکانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اور نہیں سر جی, کزن پا کے 7 بندے نے سکے تے 2 ہی جے جنید صاحب, بلکہ ایک سمجھو ایک دی تے لت کٹی تے جیڑا ایک ہے انہوں اج کل کرونا ہویا ہے. جی بد قسمتی جنید صاحب, جدوں مصیبت آندی ہے کٹھی آندی ہے. لطیفی صاحب ہمارا گھونگھٹ تو نکلوائیے. جب سے ان کا بھائی ایس پی نکلے, لطیفی صاحب کا پاس چلے تو اپنا گھونگھٹ نکال لے.
نہیں جنید میاں ہم تو پہلے دن سے ہی یہ کہہ رہے ہیں, 2 دن ہو گئے نا اس بٹے کو. جی ہم پوچھ لیجئے بٹ کو بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی جانے دیجئے, کیا فائدہ لڑائی جھگڑے میں. ہاں جی. تیری صاحب آپ تو کہتے تھے میں افسروں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہوں. اللہ معاف کرے, قانون کا تو سب کو احترام کرنا چاہیے. بالکل. ہم تو سینیٹری والے کی بات کر رہے تھے. یہی تو ہمارا سب سے بڑا معاشرتی المیہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بڑا دیکھتے ہیں, طاقتور دیکھتے ہیں, دھوس اور دھاندلی کو دیکھتے ہیں, فوراً گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. ادروائز ہم صلح جوئی کو نہیں دیکھتے, صلہ رحمی کو بالکل درخور اتنا ہی نہیں سمجھتا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہم جو جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ جو مرضی کرتا پھر, یہ زیادتی ہے. نہیں جنید میاں, اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو چلو ادھر ہی معافی مانگ لے. اب ہم تو چاہ رہے تھے کہ بات آپ تک پہنچے تو آپ خود کوئی ایسی عقل مندی والی. لطیفی میاں, ہر بندہ جو ہے وہ میڈیا تک تو نہیں پہنچ جاتا نا. دیکھیں ہر محلے میں یہ لڑائی جھگڑے چھوٹے موٹے ہوتے ہیں, لیکن ہر جگہ پہ کوئی بزرگ ہوتا ہے, کوئی فادرلی فگر ہوتی ہے. اس محلے میں آپ ہیں, آپ کا رول بنتا ہے. آپ صرف طاقت دیکھ کے ساتھ دیتے ہیں دوسروں کا. نہیں, رول تو ہمارا ہی بنتا ہے, مگر دیکھیے نا اب جو لطیفی اسٹریٹ ہے وہ لطیفی کی یہ مٹ گئی ہوئی ہے بورڈ سے. تو ہم نے 2-3 دفعہ ان سے کہا کہ بھائی یہ بورڈ کے اوپر لطیفی پورا ٹھیک کروا دیجئے تاکہ ہمیں احساس تو ہو کہ ہم اس محلے کے بڑے ہیں. اب نام ہی آدھا مٹ گیا تو پھر اب کیا رہ گیا, وہ فادرلی فگر کیا رہ گئی. جب فادرلی فگر اس طرح خود نمائی کے چکر میں پڑ جائے نا تو پھر اسی طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. یہ مٹ گئی تو کیا, لطیف تو لکھا ہوا ہے نا, سب کو پتا ہے کہ آپ کے نام پہ ہے اسٹریٹ. نہیں تو آگے کوئی ہے لگا گیا تو لطیفہ بن جائے گا. ابھی تو لطیفہ ہی بنے ہوئے ہیں آپ. نہیں تو ہم چاہتے ہیں نا لطیفہ بننے کی بجائے لطیفی ہی رہے تو اچھا ہے. بھائی یہ ہی تو ڈالنی ہے, اس کے لیے گلی میں اگر چندہ بندہ بھی ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ سب کو تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالنے چاہیے. یہ ڈالنے کے لیے پیسے ڈالنے چاہیے. اور کیا, آج یہ پیسے ڈال کے یہ ڈالیں گے, پھر پیسے ڈال کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں. دیکھیں آپ کی بیگم نے بھی تو ایک چھوٹی سی بات پہ سر ہی پھاڑ دیا نا. آپ کا بھی فرض بنتا تھا کہ فوری طور پہ آپ معذرت کر لیتے. جنید صاحب, میں نے تو کہا تھا کہ ہاسپٹل کا خرچہ میں کر دیتا ہوں, لیکن یہ لوگ مان ہی نہیں رہے تھے. ان کو بھی تو دیکھیں نا, 2 منٹ پہلے تک یہ دم پہ کھڑے ہوئے تھے, ایس پی کا سنتے ہی ان کی ہوا نکل گئی. چلے ٹھیک ہے, وہ جو اسپتال کے خرچے والی آفر ہے وہ خرچہ سب کو تھوڑا تھوڑا دے دیجیے. آپ کو کس چکر میں دے دے اسپتال کا خرچہ. جنید میاں, ہم دونوں بھی تو رکشے پہ اسپتال کا چکر لگا کے آئے. ناظرین, مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے طالب علموں کی جو سیکھنے کی استعداد ہے نا, سمجھنے اور سیکھنے کی استعداد ہے, وہ اس ٹیکنالوجی کے بعد 20% کم ہوئی ہے. بھجن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ظاہر ہے آج کل جب ٹیکنالوجی کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوری طور پہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی یا موبائل فون کا نام فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے. اور کہتے ہیں ٹھیک بھی ہے کہ آج کل ہماری ٹیکنالوجی یہیں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. اس حوالے سے میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ کبھی غور کریں کہ جب سے آن لائن کلاسز کا آغاز ہوا ہے کرونا کی وجہ سے, ہم یہ خوش فہمی میں مبتلا تھے, اس گمان میں ہم مبتلا تھے کہ ہمارے ہاں جو ہے ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ گیا ہے. یعنی ہمارے طالب علموں کو, ہمارے بچوں کو اس نئی ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. آن لائن کلاسز سے وہ ٹیکنالوجی کے زیادہ وہ قریب آئے ہیں, وہ موبائل کے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بچے موبائل کے تو قریب آئے ہیں, لیکن انہوں نے ٹیکنالوجی کو اپنے اوپر بالکل اثر انداز نہیں ہونے دیا. کوئی فرق نہیں پڑا. اب میرا مطلب ہے ہمارا جو سیٹ اپ ہے, رہن سہن ہے, اگر کوئی بچہ بیچارہ بیٹھا بھی ہے کلاس لینے کے لیے اپنے کار کے ڈرائنگ روم میں, تو باہروں آواز آ گئی شکر گندی, ادھر سے مس پوچھ رہی ہے کیا کہا. نہیں, ادھر سے مس کہہ رہی ہے کھٹا ڈال دینا تھوڑا سا زیادہ. پوچھو اس سے کھٹا ہے اس کے پاس. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو پنجاب ایگزامینیشن کمیشن ہے نا, اس نے ایک حال ہی میں رپورٹ دی ہے. اس کے مطابق ہمارے طالب علموں کی جو سیکھنے کی استعداد ہے نا, سمجھنے اور سیکھنے کی استعداد ہے, وہ اس ٹیکنالوجی کے بعد 20% کم ہوئی ہے. 20% ڈکریز
یہ دیکھو بڑی خوفناک بات ہے کہ اس کے بعد تو طالب علموں کو زیادہ ذہین ہونا چاہیے تھا. رزلٹ بھی یہ بتاتا ہے, حالیہ رزلٹ ہم نے دیکھا ہے نا کہ جناب نمبر تھوڑے تھے, حاصل شدہ نمبر زیادہ تھے, کل نمبر تھوڑے تھے. وہ تو خیر بڑا بے وقوفانہ سا ہوا نا, تھا نا جی لیکن سیٹ اپ. تو اس کے نتیجے میں تم دیکھو کہ ہم اس گمان میں ہی تھے نا, اس خوش فہمی میں تھے کہ طالب علم جو ہے وہ بالکل ایک نئی دنیا سے آشنا ہو رہے ہیں, لیکن نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 20% جو ہے ہماری تعلیمی استعداد وہ کم ہوئی ہے. اور دوسری طرف تم دیکھو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو موبائل یا لیپ ٹاپ نہیں لے کے دینا تھا یا وہ نہیں لے کے دے سکتے تھے, ان کو لے کے دینا پڑا ہے. پھر جن ماں باپ کو اپنے بچوں کو موبائل بیلنس یا پیکج نہیں لے کے دینے تھے, انہوں نے ان کو لے کے دینے پڑے ہیں. بچے نے پڑھائی کا بہانہ لگا لیا ہے. اب فروری 20 سے لے کے دسمبر 2021 تک صرف ایک موبائل کمپنی کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ان کے جو پیکج کی سیل تھی وہ 37% بڑھی ہے, 37% اضافہ ہوا ہے. ہاں جی, تو اس میں کوئی کیمسٹری فزکس تو سیکھی نہیں گئی. ہاں ٹک ٹاک سیکھی ہے. ہاں جی, ٹک ٹاک تو اس طرح مان رہی ہے کہ اب جو ٹک ٹاکر ہے نا جی, ان کی طبیعت رجیش کھنے سے کوئی کم نہیں ہوتا. وہ ہٹ ہو چکے ہیں اور وہ جو ان کا کوئی 700-800 5,000 فالوور ہوتا ہے نا جی, وہ اس کے بل بوتے پہ بلکہ بال کاٹ اور بوتے پہ زیادہ وہ بالکل ہر چیز چھوڑ چکے ہیں اور ان کو یہ ہے کہ بس میں جو کرنا سی نا زندگی کر لیا اور میرا مقصد پورا ہو. ٹک ٹاکرز کا کمال یہ کہ صرف اپنے بوتھے دکھا کے جو ہے یا بگاڑ کے جو ہے وہ لائکس لے رہے ہیں. ہاں جی, پورے کئی ڈانسر ہو گئے نے, کئی بیچارے مزاحیہ ہو گئے نے, کئی رجیش کھنے بن گئے نے, کوئی اپنا شان بن کے پھر رہے ہیں. میرا مطلب ہے ضرور آگے آئیں, ضرور آئیں, ہر فیلڈ میں آئیں, مگر اس کا کوئی طریقہ کار اس کو پہلے سیکھیں, پہلے اسے سمجھیں, پھر اس کام میں داخل ہوں. فضول ایویں بندہ چخیں مار کے اور غیر اخلاقی حرکات کر کے اگر مشہور ہونا چاہے تو وہ صرف خود ہی مشہور تو چلو ہو جاتا ہوگا بیچارہ, مشہور تو ظاہر ہے, شیطان بھی بڑا مشہور ہے, مگر یہ ہے کہ اس سے جو قوم کی اور ملک کی ثقافت کو اور اخلاقیات کو جو فرق پڑتا ہے, جو اپنا نقصان پہنچتا ہے, بری بات, وہ دوبارہ آپ کو اس کا دینا ہی نہیں دے سکتے. جو کمیونیکیشن کے تقاضے ہیں, ابلاغیات کے جو تقاضے ہیں, کم از کم ان کا تھوڑا سا تو پاس رکھنا چاہیے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کمیونیکیشن ہے کیا, اگر کامیڈی کرنی ہے تو کامیڈی کے تقاضے کیا ہیں, اس کی بندشیں کیا ہیں, اس کی حدود و قیود کیا ہیں, بالکل نہیں پتا. بس ان کو یا ہنسانا ہے یا انٹرٹین کرنا ہے یا کوئی اور جذبہ ابھارنا ہے, بس وہ الٹیمیٹ وہ اس پہ جاتے ہیں. اچھا, پھر اخلاقیات یا ثقافت کا تو جو نقصان ہوا ہے جی, آپ حیران ہوں گے, بلکہ آپ نے سب نے یہ تماشا منظر کئی دیکھ لیے ہوں گے. میں نے منظر دیکھا ہے, باخدا دیہڑی دار بندہ جو اینٹیں اٹھا رہا ہے جی یار, اس نے کان میں ایسے ساتھ نا جی وائس پریزیڈنٹ حبیب بینک کنگر فون پھسایا ہے تے نالو اٹاں دابڑے چپا رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ کیا کر رہا ہے. یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اس نے کان میں پھنسایا ہو, ورنہ ایسے بھی دیہڑی دار مزدور ہیں جو سارا دن اینٹیں اٹھانے کی بجائے ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں, ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں بڑے مزے سے بیٹھ کے, جب پھر آواز پڑتی ہے یا گالی پڑتی ہے پھر ایسے چھپاتے ہیں. یقین کرو کام چوری شروع ہو گئی ہے اس کی. کوئی مستری, کوئی ٹیکنیکل بندہ, کوئی کاریگر آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا جس کے پاس ہاتھ میں فون نہیں. اچھا, ایک اور پرابلم یہ آ گئی ہے اس ٹیکنالوجی, جو بھی آپ اس کو کہیں, بس اس کے فائدے تو اپنی جگہ ہیں, ان کا تو جتنا ذکر کیا جائے کم ہے. ظاہر ہے پوری دنیا میں انٹرنیٹ کا راج ہے, اس نئی ٹیکنالوجی کا راج ہے, تو آپ ظاہر ہے کہ اس کو سیکھے بغیر آگے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. لیکن ہم تو ان باتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں آئی ہیں اور دوسرے معاشروں نے کم از کم ان سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے. ہم کچھ نہیں کر رہے. سب سے بڑا ہمارے یہاں پرابلم یہ آ گئی ہے کہ موبائل خرید لیا, اب اس کے بیلنس کے پیکج کے پیسے نہیں ہیں. ہمارے ہاں ایک کلچر نے جنم لیا ہے اس ٹیکنالوجی کے بعد, جو کرائم کلچر ہے, وہ ہے بیلنس کا لین دین, وہ ہے پیکج کے پیسوں کا حصول, وہ ہے یعنی آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ پیکج کروا سکیں. اس کے نام پر جو کچھ اس سوسائٹی میں ہو رہا ہے نا, الامان الحفیظ, وہ بہت بری صورت ہے اس کی. اس پہ چوریاں کی جاتی ہیں, اس پہ غلط بیانیاں کی جاتی ہیں,
رشوت کا لین دین جو ہے وہ پیکج کے لین دین کی صورت میں ہوتا ہے کہ پیکج اتنا کروا دو, پیکج اتنا ڈلوا دو. اس کے نام پر ہماری سوسائٹی میں چھوٹے طبقے میں بڑے عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں, ان پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جی 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 جی, جس طرح میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں, یہ جو خواجہ سرا جو چوکوں میں کھڑے ہو کے بیچارے بھیک مانگنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں, یار کتنے کنویں ہیں پورے پاکستان میں, کتنے ہیں؟ مطلب کو 10,000 کی تعداد ہوگی ان کی. بالکل اتنے. کیوں نہیں حکومت ایسا کر رہی کہ کوئی ایسا کوئی جگہ یا کوئی ایسا ادارہ بنا دے جس میں ان کو بیچاروں کو ایسی سہولتیں مل جائیں کہ ان کو وہاں پہ نہ کھڑا ہونا پڑے, ان کو کوئی ٹیکنیکل کام سکھا دیا جائے, ان کو کوئی تعلیم دے دی جائے. اور اب شکر ہے اللہ پاک کا کہ چند لوگوں نے, ان خواجہ سراؤں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا اور بڑا اچھا پڑھے, ایک کوئی ڈاکٹر بھی بن گئی ہیں. میں تمہیں بتاؤں, ان خواجہ سراؤں کے لیے الگ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بھی بنائے گئے ہیں, ان کو فنی تعلیم دینے کے لیے, ان کو عام تعلیم دینے کے لیے, جنرل ایجوکیشن کے لیے, ان کے لیے الگ سکول بھی بنائے گئے ہیں. ویسے تو عام بندوں کے لیے بھی بے شمار سرکاری سکول ہیں, ادھر داخلہ کتنا ہے, کوئی سسٹم بھی تو بنائے نا. ایون میری بلڈنگ کھڑی کر کے نا کار چلے جائیں. آپ انگلینڈ میں اگر 2 دن بچے کو سکول نہ بھیجیں, تیسرے دن ہیڈ مسٹر پلس لے کے گھر آ جاتی ہے. یہ خواجہ سرا جو ہیں, ان کو یہ بیچاروں کو اتنی عقل تمیز ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, انفارمیشن ہی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے یا ہم کچھ کر سکتے ہیں. دھتکارے ہوئے بچے ہیں بیچارے, ماں باپ جو ہیں وہ ان کو پرے کر دیتے ہیں. خیر بات دوسری طرف نکل گئی. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپنا ہے نا جی, یہ جو ٹیکنیک جس کی ڈسکشن کر رہے ہیں, یہ موبائل شبائل کی, اس کے بارے میں بھی بچوں کو اور دوسرے جو اس کے استعمال کرنے والے ہیں ان کو کوئی تھوڑی سی کوئی ایجوکیشن دینی چاہیے اس حوالے سے, اس کے نقصانات اور اس کا استعمال. سپوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں تو اس لیے نہیں بند کر سکتا موبائل کہ یار پھر گھر سے فون آ جاتا ہے, میرا کام تو ویسے ایسا ہے کہ مجھے موبائل آن نہیں رکھنا چاہیے. یار تمہارا کام ایسا ہے تو تم جہاں کام کرتے ہو وہاں پہ اگر کوئی لینڈ فون ہے یا کوئی ایسا بندہ جس کا کام اجازت دیتا ہے کہ وہ فون سن لے, تم اس کا فون اپنے گھر میں نمبر دو اس کا. یہ دیکھ لو بالکل نہیں ہوتا فون. میں اپنے پروڈیوسر کا یا اپنے ٹیم کے کسی بندے کا گھر میں فون دیتا ہوں نمبر کہ اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو تو یو کین ٹچ می آن دس نمبر. اور نہیں, تمہارے گھر میں ایمرجنسی ہونی بھی کیا ہوتی ہے, یہی ہے نا کہ آج برتن زیادہ ہیں, ذرا جلدی آ جانا. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. باؤ جی آرتھوپیڈک ہوئے گا تواڈے واسطے, ساڈے واسطے آرتھوپیڈک ہی سب کچھ ہے. بس جی پھر انہوں لے جاؤ تھانے تے اے دے واسطے لتروپیڈک ہی سب کچھ ٹھیک ہے. ناظرین, ہمارے یہاں جہالت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی درد یا ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں ہم کسی مستند معالج کی بجائے کسی جراح یا ہڈی جوڑ اسپیشلسٹ کا رخ کرتے ہیں, اور جب مرض خراب ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں ڈاکٹر کی یاد ستاتی ہے. آج حسب حال کے کٹہرے میں کھڑا ہے ایسا ہی ایک جراح, جی کھڑا ہے نہیں بلکہ کہنا چاہیے بیٹھا ہے. بیٹھا کیوں ہے؟ خیر اس کی اپنی ٹانگوں میں درد ہے. ویر پرا جی میرا کام ہی بیٹھ کے کرنے والا ہے, دوسروں کو کھڑا کرتا ہوں میں, خود کھڑے نہیں ہوتے. میرا کام ہی بیٹھنے والا, بیٹھ کے 2 پولیس والے اور منگائے ہونا تو فوراً کھلو جائیں, بلکہ لمحہ پہ جائیں. سب سے بڑا جرم ہی ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مریض کو کہہ دیتے ہیں کہ بالکل لے آئیں جناب یہ ٹھیک ہو جائے گا, اور پھر اس کو پٹیاں کرنی شروع کرتے ہیں, اور پھر 6 مہینے اپنے پیسے چنگے وٹ کے اس کے بعد یہ جو مریض ہے بیچارہ وہ مایوس ہو کے کسی ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے. ڈاکٹر پھر کہہ دیتا ہے کہ اٹس ٹو لیٹ. یار اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جب مریض ان کے پاس جاتا ہے اور اپنی تکلیف بتاتا ہے, ان کے پاس کوئی ایکس رے نہیں ہوتا, کوئی سکین نہیں ہوتا, کوئی مرض کو جانچنے کا, مرض کا پتہ چلانے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جی جس طرح بابا اپنی گتھلی چ پیسے ٹو کے ویندا نا ہے کہ نہیں, اسی طرح یہ پکڑ کے ہڈی کو ٹوش ہو کے دیکھ لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے اور یہ نیچے چلی گئی ہے اور یہ اوپر آ گئی ہے. نہ ان کو ایکس رے دیکھنا آتا ہے, ایم آر آئی کا تو خیر ان کو نام بھی نہیں آتا. اور ویر پرا جی میرے دادا جی کی آنکھیں ہی ایم آر آئی مشین تھی. ہاں جی, اسی لیے سنا جب وہ فوت ہوئے تھے تو ان کی آنکھیں کا ہسپتال والے نکال کے لے گئے تھے, بلکہ انہوں نے کیا سی یار 2 مشینوں تے کنے پیسے لینے جی.
आप तो बातें बना रहे हैं बाबूजी। अब्बा जी मेरे अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत नसीब करे, उनके हाथ अल्ट्रासाउंड मशीन थे। वाह 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 वाह, इसीलिए डॉक्टर उनको कहा करते थे ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। कहते थे दे तो दूंगा, एक दफा इस्तेमाल के 10,000 लगेंगे। ओए अफसरा किथे ले आया तू मैनू? ओए एक्सरे की हुंदा? मैं ते हाथ फड़ के दस दिना, बांह फड़ के किथों किथों टुटी है। और वो जिस अफसर को कह रहे हो ना, वो तुम्हारी बाजू पकड़ के ये बता देगा कि किथों किथों तोड़नी है। अच्छा जी, लोगों से यही कहते हैं कि हम फीस भी लिल्ला काम कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, लेकिन पैसे ये टिका के लेते हैं। हाँ, तरीके से। मेरा मतलब है कि ना ये कहीं से पढ़े होते हैं जी, ना कोई इन्होंने किसी अच्छे को मुस्तनद अदारे से ट्रेनिंग ली होती है। जाके भलवान के शिगिर्द बनते हैं, 6 महीने ओदी रोटी ले आंदे ने घरों, और 7वें महीने अपना क्लिनिक खोल के बह जाते हैं। और बाबूजी आके देखो साडे अंदर जेडी सल्त लगी है ना दुकान दे अंदर, 85 साल तजर्बा है साडा। आपका? हाँ जी 85 साल। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 56 साल दी है। ते बाकी तजर्बा किदा है? दादाजी ते दादाजी जेब च पाए नहीं, वो तो फौत हो गए, चले गए। लेकिन तजर्बा तो बाबूजी उन्होंने उत्ते लिखे तो है। यार उनका तजर्बा उनके पास था ना, तुम मेरा यही कह के वो मेरे दादाजी थे, लोगों दी बाहां गलत जोड़ी जा रही है। और वैसे भी इस जरा साहब का जितना तजर्बा है वो हड्डी जोड़ने का नहीं है, हड्डी में से मेख निकालने का। और बाबूजी की पे कर दे हो, ले आओ कोई टुटी बांह वाला बंदा मेरे को। डॉक्टर जिन्होंने जवाब देंदे ने ना, अल्लाह दी रहमत दे नाल असी जोड़े हैं उन्होंने। बस करो यार। अच्छा, बाकी जो क्वैक्स हैं, जो अताई है ना, उनका फ्रॉड तो कुछ दिनों में पकड़ा जाता है ना कि ये इसको पता वता कोई नहीं है। इनकी उस वक्त पता चलता है हरकत का, वारदात का, जब मर्ज पूरी तरह बिगड़ चुका होता, क्योंकि ये प्लस्तर कर चुके होते, पट्टी बांध चुके होते। ये 3 महीने पट्टी, अब 3 महीने बाद हड्डी का बेड़ा गर्क हो चुका होता है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि इतना जुल्म करते हैं, हैरान कुन कि यार चलो मैं समझता हूँ कि कोई होगा ऐसा भी सियाना आदमी जो करता होगा इस तरह का काम और ठीक हो जाता होगा, मगर ज्यादातर लोग जो है ना जी वो इसी तरह के हैं कि हमें किसी जरा के पास 4, 5, 6 महीने लगाए और उसके बाद फुल डॉक्टर। मेरा मतलब है कि अगर MBBS 5 साल का है तो ये कौन से इतने शार्प लोग हैं जो 3, 4 महीने 6 महीने में सारा आर्थोपेडिक समझ के तो दुकान खोल लेते। बिल्कुल सही कहा। और बाबूजी आर्थोपैडिक होएगा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆर्थोपैडिक ही सब कुछ है। बाजी मेरे नु ले जाओ थाने ते ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਥਰੋਪੈਡਿਕ ਹੀ सब कुछ ठीक है। ਚੱਲ ਵੀ दसो ठीक साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਾ ਗੋਡਾ ਕਿਹਨੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ? यार यहाँ से ही तुम्हारी डॉक्टरी का अंदाजा लगा लेना कि बात तुम कर रहे हो दाई टांग की और इशारा तुम कर रहे हो बाई टांग की तरफ। तुझे तो सज्जे खब्बे का ही नहीं पता, और करता भी यही है, दाया बाजू टूटा हो तो बाया जोड़ देता। जी ये मैं जरा साहब ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਬਾਊ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। और काका ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। हाँ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੱਕਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸੀ ਇਹਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ। ਅਫਸਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਦਾ ਗਿੱਟਾ ਕਿਹਨੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ? सस मेरी का नाम ना नहीं, वो बिस्तर से मेरी शादी तो पहले मर गई थी। इसीलिए तो शादी हो गई थी कि वो पहले फौत हो चुकी थी। ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਗਿੱਟਾ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਸਨ। वो घटिया आदमी मेरी बीवी सी, घरों ना कढ़ा दी मैनू किते। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਾ ਗਿੱਟਾ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਊ ਜੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇੰਜ ਜਾ ਕੇ ਖੜਕਾਇਆ ਮੈਂ। ले गिट्टा था क्या? दरवाजा था। झूठ, फरेब, मकर, फराडिए। ਉਹਦਾ ਤੇ ਗਿੱਟਾ ਟੁੱਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ बहाना लाया सी। सारा फ्रॉड यार, बिल्कुल इनके पास ना जी इसी तरह के मरीज होते हैं बेचारे सीधे साधे जो। बुजुर्ग एक बता रहे थे कि ये जो ट्रांसफार्मर नहीं बिजली के होते, इनमें से पुराना जो तेल निकलता है ना, वो इन जराओं के पास होता है। हाँ, और ये कहते हैं जी हमने बड़ी जड़ी बूटियां मिला के ये तेल बनाया, और जेड़ा भी गाहक आता है उसको वो तेल की शीशी भर के दे देते। और नहीं बाऊ जी, साडे प्यो दादे दा नुस्खा साडे सीने दे च लिखिया है,
ਅਸੀਂ ਚੀਲ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਚੀਲ ਤਾਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਣਾ। सर जी इसकी दुकान देखे रुई और पट्टियां ऐसे पड़ी होती हैं कि जिवें सिविल अस्पताल दी मेन ब्रांच ही ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਸਮੀਆਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰੂਹ ਔਰ ਪੱਟੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक बात है तुम्हारी, मगर ये है कि सिर्फ रूह और पट्टियां ट्रांसफार्मर का तेल इस्तेमाल करके लोगों से जो पैसे बटोर रहे हो, कुछ अल्लाह से डरो। अल्लाह पाक भी ऊपर देख रहे हैं और सब ने कब्र में चले जाना है। थोड़ा सा इंसान का लिहाज किया करे। जब मामला खराब हो जाता है ना, केस बिगड़ जाता है, तो फिर कहते हैं मरीज ने बेएहतियाती बरती है, जी हाँ, मरीज ने फलां एहतियात नहीं की इसलिए बिगड़ गया। तुमने बेड़ा गर्क किया उसका। यार तुम यहीं से अंदाजा लगा लो ना जहालत का, आवाम की, हमारी जहालत, इनकी, कि कभी आप किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में इस तरह बैठे हुए आर्थोपेडिक सर्जन थड़ों पे नहीं देखेंगे। बिल्कुल सही। कभी आप डेंटल सर्जन किसी पढ़े लिखे मुल्क के अंदर फुटपाथ पे फटा लगा के बैठे हुए नहीं देखेंगे। हाय हाय हाय। ये सारा फ्रॉड हो रहा होता है, और सारा जो है, अगर थोड़ा बहुत ये कोई नुस्खा जानते भी हैं तो ये इनलीगल काम है, ये खतरनाक है। जरासीम पता नहीं कौन कौन से एक बंदे के दूसरे में, दूसरे के तीसरे में, बीमारियां खत्म करने की बजाय ये बीमारियां फैलाने वाले लोग हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।